جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھوٹ کو پینا بھی۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ وہ سانپ جو اپنی کینچلی بدلنے سے قاصر ہو مر جاتا ہے، اسی طرح وہ دماغ جن کو اپنی رائے بدلنے سے روک دیا گیا ہو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کوئی تبدیلی سفر آسان نہیں کر سکتی۔ کسی قسم کی ترقی انسان کو مکمل طور پر سکون، قناعت پسند، مسرت آشنا نہیں بنا سکتی۔ جب تک اللہ کا فضل نہ ہو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے مروب کرنا سیکھو۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والوں کو گندا سمجھتے ہیں۔ جسم روندا جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا۔ بدی کیا ہے؟ بدی نیکی کا اپنی ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہونا ہے۔ کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنی خوبیوں پر نازا ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم سمجھ ہوتا ہے۔ قیمت وہ ہے جو آپ ادا کرتے ہو اور قدر وہ ہے جو حاصل کرتے ہو۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ کیسی ناشکری ہے کہ جب آپ ایک ایک پل میں خوشیاں پائیں مگر صرف ایک نہ ملنے والی چیز کی وجہ سے ان سب خوشیوں پر پردہ ڈال کر اداسی تان لیں۔ اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور اس بات پر پردہ ڈال دیں تو آپ کے گناہ قیامت کے دن نشر نہیں کیے جائیں گے، پردہ رکھنے والوں کا پردہ رکھا جائے گا۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کون سا خیال میں عقل و دانش سے پیدا کر رہا ہوں اور کون سا خیال مجھے دیا جا رہا ہے، اسی لمحے کو ولایت کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان خواب دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہو تو اس پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو بھی آخر کمال کو پہنچا، مست ہوں میں زوال پر اپنے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم بہت بولتے ہیں اور اس میں زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جسے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بکواس کہا جا سکتا ہے۔ مرض یہ عام ہو چلا ہے اب، ہم ہمیشہ درست ہوتے ہیں۔ زمین کا سارا کھیل زندگی کا کھیل ہے اور زندگی کا سارا کھیل دانے اور پانی کا کھیل ہے۔ ہماری روحیں اسی بات کا ماتم کرتی ہیں کہ ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت نہ دے سکیں۔ سوچو اور سوچنے کی نیک عادت ڈالو کہ دوسرے جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے۔ نہ تم آسمان سے اترے ہو
نہ تمہارے ساتھی۔ سچ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، پر یہاں سب سے مقبول تعریف یہی رہی ہے کہ سچ وہی ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ آپ کے وسائل محدود ہیں، اس میں قسمت کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی سوچ محدود ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ گلاب کو خواہ کسی بھی نام سے پکارا جائے، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔ طلوع سحر سے تھوڑی دیر پہلے ہمیشہ شدید ترین اندھیرا ہوتا ہے۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے، قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور کمال تو تب ہے جب آپ انتہائی مصروفیت کے باوجود اللہ کو ایسے یاد کریں کہ آپ کو دیکھنے والا عام آدمی سمجھے کہ شاید آپ کے پاس فارغ وقت بہت ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں نظر اکثر ترس جاتی ہے اس کے لیے جو اپنے نفس پر سخت نظر رکھتا ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرت انسان سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے اللہ تمہارے معاملات کیسے حل کرتا ہے تو تمہارا دل پھٹ جائے اللہ کی محبت میں۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ پیار اور اعتماد ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ جس دن اپنی آرزوئیں خواہشات کے پیالے توڑ دو گے، اس دن زندگی تم پر حقیقت کے دروازے کھول دے گی۔ جو اپنے فن کو صرف اپنی میراث سمجھتا ہے وہ پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے۔ میری عرض تمنا بھی عجب عرض تمنا ہے کہ تم کو مانگتا ہوں اور تم ہی سے مانگتا ہوں میں۔ بے دم یہ جستجو بھی عجب ہے، عجب تلاش، نکلے ہیں ڈھونڈنے کو اسے ہم جو گھر میں ہے۔ تنہائی آپ کی روح کی ویرانی کا نام ہے۔ کچھ لوگ بہت سارے لوگوں میں رہ کر بھی اکیلے اور منفرد ہوتے ہیں، بادلوں میں گھرے چاند کی طرح۔ ایک حد سے زیادہ خود اعتمادی، خود انحصاری، خود پسندی اور خودداری انسان کو انسانوں سے دور اور زندگی کے اعلیٰ مقصد کے حاصل کرنے میں ناکام کر دیتی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میلے اور گندے ہوں لیکن اس کا دل پاک اور صاف ہو، اور وہ ہر حال میں تہہ دل سے اللہ کا شکر گزار ہو۔ مجبوری اور مفلسی کی بدبو غریب کے بدن سے موت تک نہیں جاتی۔ ہمارا رب ہمارے دکھ درد ہمارے ساتھ 24 گھنٹہ رہنے والے انسانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا میں ترقی کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو اپنی محنت اور قابلیت سے،
اور دوسرا دوسرے لوگوں کی بے وقوفی اور سستی سے۔ جس دل میں ایمان کی اہمیت ہوتی ہے وہاں مکاری پر سمجھوتا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ درد رکا ہوا ہے، ساکن ہے، لیکن محبت ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے۔ دلوں کی دنیا انہی کی ویران ہوتی ہے جو محبت بانٹنا نہیں جانتے۔ جب تک انسان علم سے بندھا ہوا ہے بلندی کی منازل طے کرتا رہے گا۔ جو افسانہ، جو کہانی سوالیہ نشان پر ختم ہو وہ دل میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ انسان کی زندگی کا نچوڑ موت ہے۔ انسان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اپنی سوچ ہے۔ دکھ اور سکھ کا زندان ہے دنیا ساری، جتنی جس کی بینائی اتنی ہی دکھائی دیتی ہے۔ آسمان کو چھونے کی خواہش کرنے والے زمینی شان والوں سے نہیں ڈرتے۔ درگزر کر دینا، معاف کر دینا روح کا صدقہ ہے۔ سکون ہمارے اعمال کا آئینہ ہے۔ عزت دینے والوں کی قدر کرو، ان کے دلوں میں مطلب نہیں ہوتے۔ جو دنیا کی لذت میں گم ہے دراصل وہ موت سے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بری چیز غلط فہمی ہے۔ آدمی اتنی ہی ہمدردی طلب کرے جتنی خیر اور آسانیاں اس نے بانٹی ہیں۔ تکلیف وہی ہے جو تبدیل کر دے۔ غم کو برداشت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ضبط کرنے کی کوشش کی جائے۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ محبوب ایک ہوتا ہے اور ایک تقسیم نہیں ہوا کرتا۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بوریت، برائی اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ اپنی آنکھیں تاروں پر رکھو اور پاؤں زمین پر۔ لوگ فطرتاً اس شخص کے غلام ہیں جو کسی کے سامنے نہ جھکے۔ انسان کو اللہ کا قرب عقل سے نہیں عشق سے ملتا ہے۔ زندگی یوں ہوئی بسر تنہا، قافلہ ساتھ اور سفر تنہا۔ خدایا مجھ کو مجھ سے محفوظ رکھ۔ سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے اور یقین رکھنے والے سے لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ دین میں آسانی ضرور ہے مگر دین میں منمانی نہیں۔ حساس لوگوں کو حساسیت اور سنگ دلوں کو ان کا غرور مار دیتا ہے۔ زیادہ دور دیکھنے کی چاہت میں بہت کچھ پاس سے گزر جاتا ہے۔ دعا مقدر کی مرمت کا اوزار ہوتی ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ ایسی آنکھوں کے دام کیا ہوں گے نامکمل سے خواب ہو جن میں۔
جو تلاش کی چاہ رکھتے ہیں انہیں سفر کی راہ میں ہی راہبر میسر ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کا تمام بوجھ انسان کے کاندھوں سے اتارنے والی صرف موت ہے۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ دنیا کا بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں، کسی سے دھوکہ نہ کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ محبت وہ واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اگتا اور کھلتا ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ عمل سے کردار، کردار سے رعب اور رعب سے جلال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ جن کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے ان میں باطل میں جھانکنے کی نظر بھی عطا کرتا ہے۔ خطرہ بہرحال اندر ہے، یہ باہر کی چیز نہیں۔ لوگوں کے اعمال کو کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنے اعمال کرتے جاؤ۔ جب خیال کی بندش ٹوٹ جائے تو عمل کی ترتیب بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر ظالم آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ کو پکارو، ہاتھ کھولو، دعا کرو اور صبر کرو۔ دعا وہ پانی ہے جو دل کے اندر چھڑکتا ہے۔ اللہ کا ولی کسی مصیبت سے ہی سبق سیکھتا ہے۔ کوئی ولی ایسا نہیں کہ جو مصائب کے مکتب سے فارغ التحصیل نہ ہوا ہو۔ اگر محبوب کا ترجمہ کیا جائے تو محبوب کیا ہے؟ یاد اور انتظار، یہ محبوب کے معنی ہے۔ یہاں سے نکلنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ اگر یہاں پر ٹھہرنے کی خواہش پیدا ہو گئی تو فکر ضرور ہوگی۔ خاموشی بڑی گہری آواز ہے۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح کے مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ دستک اور آواز تو کانوں کے لیے ہے، جو روح کو سنائی دے اسے خاموشی کہتے ہیں۔ ہم اور تم فضول امیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے علم نہیں، بس صرف اللہ کی مہربانی چاہیے۔ جو شخص دعا کا طالب ہے دراصل وہ خدا کا طالب ہے۔ یہ کناروں سے کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو۔ سکون کے دروازے پر بھکاری کی طرح کبھی نہ جانا، بادشاہ کی طرح جانا، جھومتے جامتے دیتے بکھیرتے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بھکاریوں پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ حقیقت میں کوئی نہیں مرتا، موت حکمت کا ایک پردہ ہے۔ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ کر تنہا رہ جانا کسی گمراہ ہجوم کے پیچھے چلنے سے بہت بہتر ہے۔ چند امیدیں نچوڑی تھیں تو آہیں ٹپکی، دل کو پگھلائے تو ہو سکتا ہے سانسیں نکلیں۔ وفا میں اب یہ ہنر اختیار کرنا ہے، وہ سچ کہے نہ کہے اعتبار کرنا ہے۔ خدا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے خدا جانے، محبت کا کوئی دھبا نہیں ہے جن کے دامن پر۔ محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں، صرف ایک بولنے کی قوت نہیں ہوتی۔ احمقانہ ہے درد بیاں کرنا، عقل ہے ضبط کی انتہا کرنا۔